بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوات کے سلسلے کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے لیکچر میں غزوہ بدر تک کے واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب غزوہ بدر سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، کس خاتون نے غزوہ بدر میں شرکت کی خواہش ظاہر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کو شہیدہ کا نام دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان پر ایک غلام اور باندی نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا، تو اس خاتون کا نام ہے ام ورقہ بنت نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کو شہیدہ کا نام دیا؟ تو ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال، مدینہ کے پہلے مجرم جن کو پھانسی دیا گیا وہ کون تھے؟ تو یاد رکھیے، اسی شہیدہ کے قاتل غلام اور باندی کو مدینہ میں پھانسی دیا گیا۔ سوال یوں بھی بن سکتا ہے، مدینہ میں سب سے پہلے کن مجرموں کو پھانسی دیا گیا؟ قتل کے مجرمین کو۔ مدینہ میں سب سے پہلے پھانسی کس کے عہد خلافت میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں۔ غزوہ بدر سے پہلے ابو سفیان نے قافلے کے خطرے کے متعلق اہل مکہ کو آگاہ کرنے کے لیے کسے روانہ کیا؟ تو یاد رکھیے، اس نے زمزم بن عمر غفاری کو روانہ کیا۔ مکہ میں جا کے یہ بتلائیے کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ زمزم کے مکہ پہنچنے سے 3 دن پہلے کس نے خواب دیکھا تھا؟ تو یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت عاتکہ نے اپنا خواب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آگے کسی کو بتلانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے دوست ولید بن عتبہ کو بتایا۔ ولید بن عتبہ نے اپنے باپ کو بتلایا۔ یوں بات مکہ کے اندر پھیل گئی ہے۔ ابو لہب نے غزوہ بدر کے لیے کس اجرتی کو روانہ کیا؟ یہ خود غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا، تو اس کا عاص بن ہشام پر 4000 قرض تھا، تو اس قرض کے بدلے میں اس نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے غزوہ بدر میں روانہ کیا۔ امیہ بن خلف غزوہ بدر میں شرکت سے کترا رہا تھا، کیونکہ ان کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے تجھے قتل کریں گے، تو یہ ڈر رہا تھا۔ اس کو امیہ بن خلف کو بدر میں حصہ لینے کے لیے عقبہ بن ابی معیط مجبور کرتا رہا، چنانچہ یہ مجبور ہو کر شریک ہوا۔ غزوہ بدر میں سب سے تیز رفتار سواری کس کافر کی تھی؟ تو یہی ابی بن خلف کی تھی۔ یہ سوچ کر نکلا تھا کہ جو ہی مجھے موقع ملے گا پسپا ہو کے بھاگ جاؤں گا۔ بنو بکر یا بنو کنانہ کی طرف سے، بنو بکر اور بنو کنانہ یہ ایک ہی قبیلہ ہے، ان کی اور مشرکین کی آپس میں دشمنی تھی۔ تو جب مشرک مکہ سے چلے تھے بدر کے لیے، تو ان کو یہ خیال ہوا پیچھے مدینہ تو خالی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری عدم موجودگی میں بنو کنانہ کے لوگ یا بنو بکر کے لوگ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو شیطان ان کے ایک سردار کی شکل میں ظاہر ہوا کہ میں بنو بکر یا بنو کنانہ کا سردار ہوں، ہماری طرف سے مطمئن رہیے۔ تو شیطان کس کی شکل میں حاضر ہوا تھا؟ سراقہ بن مالک مدلجی کی شکل میں، اور پھر اسی شکل میں غزوہ بدر کے اندر بھی یہ آیا ہے۔ لشکر اسلام کے جاسوس کون تھے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا لشکر کا اور قافلے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے۔ غزوہ بدر کے علم بردار جنرل کمان کے سب سے بڑے جھنڈے کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ انصار کے 2 قبائل میں سے خزرج کا علم حضرت حباب بن منذر اور اوس کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، مدینہ میں نمازوں کا انتظام کن کے پاس تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اگلا سوال، مقام روحہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مدینہ کا امیر بنا کر بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ، حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحہ سے مدینہ کا امیر بنا کر واپس بھیجا۔ اگلا سوال یہ ہے، اسلامی لشکر میں کل اونٹ کتنے تھے؟ 70، جبکہ اسلامی لشکر میں کل گھوڑے 2 تھے۔
لشکر اسلام کا کس مقام پر معائنہ کیا گیا جبکہ تعداد اس وقت 313 تھی؟ تو مقام روحہ پر لشکر اسلام کا معائنہ کیا گیا۔ یہاں تک جب میں ابھی لکھتے ہوئے پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ غزوہ بدر کے متعلق تو میں پہلے لکھ چکا ہوں اور وہ نوٹس میرے پاس موجود ہیں، تو چنانچہ اب دوبارہ وہی نوٹس یا وہ پیپر جو میں اس سے پہلے غزوہ بدر کے متعلق دے چکا ہوں جس میں آپشن بھی موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے، وہ لیکچر ابھی آپ کے سامنے پیش ہوگا، اور مزید اگر کوئی بات رہ گئی ہوگی تو وہ اس کے آخر میں آپ کو بتلائیں گے۔ امید یہ ہے کہ اس پر میں نے غزوہ بدر کے متعلق جو اہم سوالات ہیں اور مکمل غزوے کو میں نے ان سوالات میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو غزوہ ذی العشیرہ میں جو قافلہ ملک شام گیا، واپسی پر اس کا پتہ لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابہ کو بھیجا؟ تو جواب یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید۔ یہ ابھی آپشن کے ساتھ ہیں اور درست جواب کے سامنے رائٹ کا نشان موجود ہے۔ اگلا سوال، ابو سفیان جو قافلے کا سردار تھا اس میں کل کتنے اونٹ تھے؟ 1000۔ ابو سفیان کے اس قافلے کی حفاظت کے لیے کتنے افراد تھے؟ 40۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید قافلے کا پتہ لگانے کے لیے کس مقام تک گئے اور کس مقام پر ٹھہرے رہے؟ تو جواب یہ مقام حورا تک گئے۔ یاد رکھیے مقام حورا علیحدہ مقام ہے اور مقام روحہ علیحدہ مقام ہے۔ مقام روحہ پہ تو اسلامی لشکر کا معائنہ کیا گیا، یہ مقام حورا مدینہ سے شمال کی طرف ہے۔ اگلا سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کا تھا، دوسرے کا مالک کون تھا؟ تو یاد رکھیے دوسرے کے مالک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال، غزوہ بدر میں کل 70 اونٹ تھے اور سواری کے لیے 3 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا، بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باری میں کون سے 2 صحابہ شریک تھے؟ تو جواب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایات میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کا نام بھی آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے مقام روحہ تک تو وہ تھے، چنانچہ جب ان کو واپس بھیجا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے ساتھ جو تیسرے شریک تھے وہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ بدر میں مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے سپرد تھا، مگر مقام روحہ سے کن صحابی کو انتظام سنبھالنے کے لیے مدینہ واپس بھیجا گیا؟ تو جواب حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بدر کے لیے 3 علم تیار کیے گئے، جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا کس کو دیا گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگلا سوال، غزوہ بدر میں لشکر اسلام کے میسرہ کے سردار کون تھے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال، بدر کو جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفرہ میں پہنچ کر 2 شخص، ان کے نام بسیس بن عمر اور عدی بن ابی رغبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قافلہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بدر روانہ فرمایا، یہ بتائیں ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ تو یہ بنو جوہینہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اگلا سوال، ابو سفیان نے خطرے کا اعلان کرنے کے لیے کس کو مکہ روانہ کیا؟ تو زمزم بن عمر غفاری کو۔ غزوہ بدر میں ابو لہب نے اپنی جگہ کس کو بھیجا؟ اپنے قرض دار کو جس کا نام گزر چکا ہے، عاص بن حشام کو۔ غزوہ بدر میں کفار کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ تو 100 گھوڑے تھے، الرحیق المختوم میں یہ لکھا ہے، ایک اور جگہ پہ 200 لکھا ہے، لیکن راجح قول یہی 100 کا ہے۔ الرحیق المختوم کے مطابق غزوہ بدر میں لشکر کفار کا سردار ابو جہل تھا، لیکن جو ہمارے پیپر ہو رہے ہیں ان پیپرز کے مطابق جو درست جواب ہے وہ عتبہ ہے، اور مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواب میں عتبہ ہی لکھا ہے۔ اگلا سوال، غزوہ بدر میں لشکر کفار کس مقام تک پہنچا تھا کہ ابو سفیان کا پیغام ملا قافلہ بحفاظت بچ نکلا ہے، لہذا اب واپس چلے آؤ؟ تو یہ مقام حجفہ تک پہنچے تھے۔
بلکہ مقام جوفہ تک پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا ان کو پیغام ملا، لیکن ابو جہل انکار کرتا رہا اور ضد پر ڈٹا رہا۔ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا۔ بتائیے کفار کو کس قبیلے سے ڈر تھا کہ عدم موجودگی میں مکہ پر وہ قبیلہ حملہ کر دے گا؟ تو قبیلہ بنو بکر یا بنو کنانہ ان کا نام ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان نے تسلی دیتے ہوئے کفار سے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بنو بکر کا سردار ہوں، بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کرنے دے گا، اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ بدر کے موقع پر ابو سفیان جب بدر کے قریب پہنچا تو قافلے سے آگے بڑھ کر ایک شخص مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور وہاں اونٹ کی مینگنیاں توڑ کر کہا خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے، یہ بتائیں اس کو اس چیز کا پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ مینگنیوں سے کھجوروں کی گٹھلیاں برآمد ہوئیں اور اس سے اس نے معلوم کیا یہاں یثرب کے لوگ آئے ہیں، مدینہ کے لوگ آئے ہیں۔ بدر کے موقع پر ابو سفیان نے عام شہراء کو چھوڑ کر مغرب کی طرف موڑ کر لشکر کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو اپنی دائیں جانب چھوڑ دیا۔ اگلا سوال، بدر کے موقع پر جب قافلے کی بخیریت واپسی کی خبر پہنچی تو تمام لوگ واپس جانے پر رضامند ہوئے، مگر ابو جہل بضد تھا کہ ہم بدر جائیں گے، وہاں کتنے دن قیام کریں گے؟ تو 3 دن اس نے کہا ہم وہاں پہ قیام کریں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کا بڑا سردار ابو جہل تھا، لیکن قبیلہ زہرہ کا حلیف اور سردار کون تھا؟ اخنس بن شریق، یہ غزوہ بدر سے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، غزوہ بدر میں بنو زہرہ کے 300 افراد کی واپسی کے بعد لشکر کی کل تعداد 1000 رہ گئی۔ اس لشکر نے بدر کے قریب پہنچ کر ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کے حدود پر کس جانب واقع ہے؟ تو یہ جنوبی جانب واقع ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام تک پہنچے تھے کہ قافلہ اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات موصول ہوئیں؟ تو آپ وادی زفران تک پہنچے تھے کہ آپ کو قافلہ کے متعلق بھی پتہ چل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مکہ سے ایک لشکر مسلمانوں پر حملے کی نیت سے آ رہا ہے۔ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت کی روح سے انصار پر کیا لازم تھا؟ ہر حال میں دشمن کا مقابلہ کرنا یا مدینہ کے اندر رہ کر جنگ میں ساتھ دینا؟ تو مدینہ کے اندر رہ کر جنگ میں ساتھ دینا، یہ بیعت کے اندر ایک دفعہ تھی کہ اس چیز پر بیعت کرتے ہیں کہ اگر مدینہ میں کوئی جنگ کرے گا تو ہم مدینہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ یہ کس نے کہا اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے ہمیں بر کے غمات تک جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے؟ غزوہ بدر کے موقع پر یہ کس صحابی کے تقریر کے الفاظ ہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ حضرت مقداد کے بھی ہیں۔ انصار میں سے جو یہ الفاظ اور یہ جو تقریر ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بدر میں پہنچنے کے بعد اسی شام حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ہمراہ جاسوسی کے لیے روانہ ہوئے اور سیدھے بدر کے کنویں پر پہنچے۔ اگلا سوال، بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب 2 جاسوس پکڑ لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اگلا سوال، بدر کے موقع پر جب گرفتار 2 آدمیوں نے لشکر کے سرداروں کے نام بتلائے تو آپ نے صحابہ سے متوجہ ہو کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس لا کر ڈال دیے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر باران رحمت نازل ہوئی، یہ بتائیں بارش کب ہوئی؟ تو بارش رات کو ہوئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اس خوش نصیب صحابی کا نام بتائیں جس نے جتنے بھی مشورے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبول کیے؟ تو یہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرکز قیادت یعنی سیبان یا چھپر بنانے کی تجویز کس نے دی؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ غزوہ بدر میں پہلی رات جمعہ کی رات تھی اور تاریخ 17 رمضان 2 ہجری۔ یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کب روانہ ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے 8 رمضان کو روانہ ہوئے، بعض کہتے ہیں 12 رمضان کو روانہ ہوئے۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال پر ابھارتے ہوئے فرمایا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی پہنیاں زمین و آسمان کے برابر ہیں، تو کون سے صحابی فوراً اٹھے یہاں تک کہ کھجوریں بھی پھینک دیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے؟ تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال، غزوہ بدر میں کس صحابی نے یہ سوال کیا کہ پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ تو حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس کے درست جواب ہیں۔ حضرت عوف بن حارث کس کے صاحبزادے تھے؟ تو حضرت عوف بن حارث حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت عوف حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ میدان بدر میں کس کافر شخص نے شیطان کو پکڑا مگر وہ گھونسا مار کر بھاگ نکلا؟ جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگا تو ایک کافر نے پکڑا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے اس کو مکہ مارا، وہ گر پڑا اور یہ شیطان بھاگ نکلا۔ تو جواب یہ حارث بن حشام نے شیطان کو پکڑا تھا۔ میدان بدر میں حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کون سی بڑی شخصیت موجود تھے جن سے انہوں نے پوچھا ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ شخصیت تھی جو ان کے درمیان حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا ہمیں ابو جہل کے بارے میں بتلائیے۔ میدان بدر میں معوذ شہید ہوئے، معوذ اور معاذ میں سے معوذ میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ کس کے ضرب لگانے سے ابو جہل کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضرب لگانے سے۔ لشکر کفار میں شامل ابو البختری کو کس نے قتل کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا مجھے مکہ کی عورتیں پھر طعنہ دیں گی، تو حضرت مجزر بن زیاد بلوی نے مجبوراً ان کو قتل کر دیا۔ جنگ بدر میں کفار کے کتنے سردار بڑے بڑے قتل ہوئے؟ تو 24 بڑے سردار قتل ہوئے۔ ابن اسحاق کے مطابق پہلا شخص جو مکہ میں بدر کی شکست لے کر گیا تھا وہ کون تھا؟ تو جواب یہ ہے حیثمان بن عبداللہ خزاعی۔ یہاں یہ یاد رکھیے، یہاں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں زمزم بن عمر غفاری یا حیثمان بن عبداللہ، تو قافلہ خطرے میں آئے، ابو سفیان نے اس کے متعلق زمزم بن عمر غفاری کو بھیجا، اور کفار کو جو شکست ہوئی وہ خبر لے کر جانے والا حیثمان بن عبداللہ ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق رکھیے گا۔ غزوہ بدر میں کس کے 3 بیٹے قتل ہوئے تھے؟ وہ خود اندھا تھا، اپنے مقتول بیٹوں پر رونا بھی چاہتا تھا مگر اہل مکہ نے رونے نہ دیا، کیونکہ اہل مکہ نے یہ طے کیا تھا ہم روئیں گے نہیں بلکہ بدلہ لیں گے۔ تو جواب یہ ہے اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے قتل ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں کفار کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی خبر لے کر کون سے 2 قاصد مدینہ کو روانہ ہوئے؟ تو جواب یہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ عالیہ مدینہ کی طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا گیا اور بالائی مدینہ کی طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ غزوہ بدر میں مال غنیمت کی نگرانی کس کو سونپی گئی؟ تو جواب یہ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کتنے قیدی قتل کر دیے گئے؟ تو جواب ہے 2 قیدی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قیدی کے دانت توڑوانے کی اجازت مانگی؟ وہ بڑا خطیب تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اجازت دے دو میں اس کے دانت توڑ دوں تاکہ پھر یہ آپ کے متعلق کوئی بات نہ کہہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ سہیل بن عمر ان کا نام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ چنانچہ لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل مکہ ارتداد اور مرتد ہونے کا ارادہ کر رہے تھے تو ان کو ارتداد سے روکنے والے یہی حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لشکر مکہ پر ان الفاظ میں تبصرہ کس نے کیا؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا ہے جو اونٹ جیسے تھے۔ تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے۔ اگلا سوال، ابو سفیان کا کون سا بیٹا جنگ بدر میں گرفتار ہوا؟ تو اس کا نام عمر تھا۔ ایک بیٹا اس کا جنگ بدر میں قتل بھی ہوا ہے۔ ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے کس مسلمان کو گرفتار کر لیا جو عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان نے گرفتار کر لیا۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے کتنے دن بعد بدر کے مشرک قیدی مدینہ لائے گئے؟ تو ایک دن بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن قیام کیا ہے۔ غزوہ بدر میں ایک شاعر تھا ابو عزہ حمجی، وہ گرفتار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا کیونکہ اس نے کہا میری بیٹیاں زیادہ ہیں، کثیر العیال ہوں۔ تو اس کی بیٹیوں پر ترس کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، مگر اس نے پھر مسلمانوں کے خلاف اشعار کہے۔ غزوہ احد کے بعد یہ قتل کیا گیا، غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر۔ اگلا سوال ہے جنگ بدر میں مہاجرین کتنے تھے؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 81 تھے، بعض 83 بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، جنگ بدر میں انصار اوس کے کتنے افراد تھے؟ تو 61 انصار اوسی تھے۔ اگلا سوال، جنگ بدر میں خزرج کے لوگ کتنے تھے؟ تو 170 خزرج کے لوگ تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 8 انصار، 6 مہاجر، کل 14۔ کس صحابی کے 7 بیٹوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟ تو جواب ہے حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال یہ ہے کس صحابی کی 3 نسلوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے جنگ بدر کے پہلے شہید تھے حضرت محجع رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت مہجع رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ جنگ بدر کے انصار کے پہلے شہید حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنگ بدر کے کم سن شہید حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اگلا سوال یہ ابو جہل کا سر تن سے جدا کس نے کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع نام ہے ایک گاؤں کا۔ اگلا سوال مقام جوفہ میں پہنچ کر کس نے خواب دیکھا تھا جس خواب میں یہ تھا کہ عتبہ قتل ہوا، یہ سارے قتل ہوئے؟ تو جواب یہ ہے جہیم بن سلط کافر نے یہ خواب دیکھا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا شعار کیا تھا یا کوڈ ورڈ کیا تھا؟ تو احد احد مسلمانوں کا نعرہ تھا۔ مسلمانوں کو مال غنیمت میں کیا کچھ ملا؟ تو 150 اونٹ ملے اور 100 گھوڑے ملے، اس کے علاوہ 300 کا قول بھی ہے اور اقوال بھی ہیں۔ مال غنیمت کو کس مقام پر تقسیم کیا گیا؟ تو مقام صفرہ میں مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا۔ قیدیوں کے فدیہ کی مقدار 4000 درہم مقرر ہوئی۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھے غزوہ بدر کے متعلق کچھ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ مزید سوالات بھی جو ہماری نظر سے گزریں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔